بڑا افسوس ہوتا ہے جب کچھ ایسی ویڈیوز میری نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں کہ انسان ان کے اندر بالکل شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہوا نظر آتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری، یقیناً میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ قوم مسلم کہاں تک گر چکی ہے، کیا یہاں تک گر سکتی تھی؟ وہ کام جو کفار و مشرکین کے کام تھے، ان کاموں کو بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ قوم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یقین مانو اگر ایسی چلتا رہا تو یہ قوم اس زمانے کے اندر ذلیل و خوار ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور ہو بھی رہی ہے۔ وجہ کوئی دوسری قوم کی وجہ نہیں ہے، ہم اپنے آپ میں ہی برباد ہو رہے ہیں۔ اسی بربادی کا نتیجہ ہے کہ ہم زمانے کے اندر آج پریشان ہیں۔ چلیے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، ایک کمرے کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور لوگ اس کے سامنے چہرہ کرنے کے بعد، اس کی جانب منہ کرنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کون سے فرقے سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ ہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہاں سے ایسے پیغامات کبھی نہیں مل سکتے۔ وہاں پر عاشق رسول کا درس دیا جاتا ہے، وہاں محبت رسول کا درس دیا جاتا ہے، وہاں عشق رسول کا جام پلایا جاتا ہے، ایسی خرافاتیں نہیں دی جاتی۔ تو یہ اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر کے کوئی سے فرقے والے ضرور ہوں گے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے نہیں ہو سکتے یہ لوگ۔ کمرے کے اندر صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، سامنے تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور یقین مانیے اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو ہماری قوم جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ ان کو یقیناً بت ضرور شمار کر لیں گی، ان کو بت سمجھ بیٹھیں گی، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ نوح کے اندر اللہ رب کائنات نے جو 5 بتوں کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، سورہ نوح کے اندر جن بتوں کا ذکر کیا گیا ہے، در حقیقت وہ بت انتقال کرنے سے پہلے بڑے معزز اور بڑے شریف اور بڑے نیک لوگ تھے، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان کی بت پرستی شروع کر دی۔ در حقیقت معاملہ یہ پیش آیا، شیطان ان کے پاس آیا، آنے کے بعد شیطان نے کہا کہ آپ بڑی محبت کرتے تھے اپنے بزرگوں سے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیا تمہیں ان لوگوں کی یاد نہیں آتی؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں آتی تو ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ جب آپ کو ان کی یاد آتی ہے، آپ ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کی تصویریں بنائیے، اور بنانے کے بعد ان کی تصویروں کے سامنے کھڑے ہوئیے اور ان کو یاد کیجئے۔ ان لوگوں نے شیطان کے کہنے پر ایسے ہی کیا۔ ان لوگوں کا تو انتقال ہو گیا، لیکن آنے والی 3 یا 4 پیڑھیاں جب گزری تو ان لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے بت پرستی کا دور شروع ہوا ہے۔ تو وہ کام جو ان لوگوں نے کیے تھے، آج قوم مسلم وہی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آنے والے زمانے میں اسی کو لوگ بت پرستی میں شمار کر لیں گے۔ مجھے اپنے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ یقیناً یہی لوگ وہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو بالکل ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان سے ہمارے دین کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اگر انہی ویڈیوز کو غیر مسلم دیکھیں تو وہ یہ سوچیں گے کہ قرآن کے اندر تو بار بار آیا ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو، تو یہ لوگ بھی بالکل ہماری طرح کام کر رہے ہیں، یعنی یہ ان لوگوں نے بھی بتوں کی عبادت شروع کر دی ہے، اور اس سے مسلک ہمارے مذہب پر بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اللہ پاک اس قوم کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی جو ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، مولا ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔